السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا کی ایک خصوصی پیشکش خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ خیر مقدم ہے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ کنال کامرا کو بامبے ہائی کورٹ سے عبوری راحت، 16 اپریل تک گرفتاری پر روک۔ گورنر کے ذریعے بلوں کو روکنا منمانا اور غیر آئینی، تمل ناڈو معاملے پر سپریم کورٹ کا سخت تبصرہ۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان کا ہندوستان دورہ، آج سے ہند UAE تعلقات مضبوط کرنے پر زور۔ دہلی کی سڑکوں پر 15 اگست سے نہیں دوڑیں گی CNG آٹو، نئی EV پالیسی میں سخت پابندیاں تجویز۔ مہنگائی سے تڑپتی عوام کے زخموں پر مودی سرکار نے نمک چھڑک دیا، گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت بڑھنے پر کانگریس کا حملہ۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت 15 اپریل کو۔ وقف قانون کی حمایت پر ہجوم نے منی پور کے BJP اقلیتی مورچے کے ریاستی صدر کا جلا دیا گھر۔ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کا نام تبدیل، ASI کے ذریعے بھیجے گئے سائن بورڈ سے ہلچل۔ ناظرین، اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا کو بامبے ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے ان کی گرفتاری پر 16 اپریل تک کے عبوری روک لگا دی تھی۔ عدالت نے حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت تک کے کسی بھی تادیبی کارروائی سے باز رہیں۔ کنال کامرا نے اپنی عرضی میں ان کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔ دوران سماعت کنال کامرا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل پر کسی سنگین جرم جیسے قتل یا تشدد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ان کی پیشہ ورانہ سرگرمی یعنی کہ اسٹینڈ اپ کامیڈین سے جڑا ہوا ہے۔ وکیل نے دلیل دی ہے کہ کامیڈی شوز پہلے سے ہی لکھے جا چکے ہوتے ہیں، اسکرپٹس پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کے تحت ہی کچھ تبصرے کیے جاتے ہیں۔ وکیل نے مزید کہا ہے کہ کنال کامرا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہے، اس لیے انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ اس پر آئندہ سماعت میں غور کیا جائے گا۔ تمل ناڈو کی MK اسٹالن حکومت اور گورنر این روی کے بیچ چل رہی رساکشی کے درمیان سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے گورنر کی طرف سے 10 بلوں کو منظوری نہیں دی جانے کو منمانا اور غیر آئینی قرار دیا، اس کے علاوہ اپنی طاقت سے اوپر جا کر کام کرنے والا بتایا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گورنر کے پاس ویٹو پاور نہیں ہوتا کہ وہ بلوں پر بیٹھا رہے اور ان پر کوئی فیصلہ نہ لے۔ جسٹس JP پاردیوالا اور جسٹس R مہادیون کی بینچ نے کہا ہے کہ جب قانون ساز اسمبلی سے دوبارہ غور کر کے بلوں کو بھیجا گیا تھا تو پھر انہیں فوری طور پر منظوری دے دینی چاہیے، ان بلوں کو لٹکائے رکھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد المکتوم 2 روزہ دورے پر آج ہندوستان پہنچیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر خارجہ S جے شنکر، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے اور ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تجارتی میٹنگ میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ اطلاع وزارت خارجہ نے پیر کے روز دی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ حمدان کو وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ حمدان کا دورہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر ہو رہا ہے، جو یعنی آج 8 اپریل یعنی کہ آج ولی عہد کے خلاف ورکنگ لنچ کا انعقاد بھی کریں گے۔ دبئی کے ولی عہد کے طور پر شیخ حمدان کا یہ پہلا ہندوستان دورہ ہوگا۔ دہلی میں آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے ایک نئی اور سخت EV پالیسی کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کے مطابق 15 اگست 2025 سے دہلی کی سڑکوں پر CNG آٹو رکشے کے رجسٹریشن اور پرمٹ کی تجدید پر پابندی لگ سکتی ہے۔ پالیسی کے تحت مرحلہ وار انداز میں تمام CNG آٹو کو الیکٹرک آٹو میں تبدیل کیا جائے گا۔ پالیسی کے تحت نہ صرف آٹو رکشہ بلکہ 2 پہیہ اور 3 پہیہ گاڑیوں کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر سامان ڈھونے والی 3 پہیہ CNG گاڑیوں کا بھی رجسٹریشن بند کیا جائے گا۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 سال سے زائد پرانے CNG آٹو رکشوں کو لازمی طور پر بیٹری سے چلنے کے قابل بنایا جائے۔ صرف آٹو ہی نہیں بلکہ پرائیویٹ کار مالکان بھی ان پر بھی تو کچھ پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اگر کسی شہری کے پاس پہلے سے ہی 2 گاڑیاں موجود ہیں تو وہ نئی گاڑی صرف الیکٹرک ہی خرید سکیں گے۔ پالیسی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک کے دہلی میں صرف 100% الیکٹرک گاڑیاں چلیں۔ شہر کی بسوں کو بھی مکمل طور پر الیکٹرک بسوں میں تبدیل کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ مہنگائی سے پریشان ہندوستانی عوام کے لیے 7 اپریل کا دن بہت ہی مایوس کرنے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پہلے تو صبح میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی خبریں ملی اور پھر بعد میں دوپہر کے LPG سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے کا اضافے کی خبر نے زوردار جھٹکا لگایا۔
گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں ہوئے اس بڑے اضافے کے بعد کانگریس نے مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کا الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں مودی نے عوام کو مہنگائی کا زبردست جھٹکا دیا ہے۔ مودی حکومت نے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت سیدھے 50 روپے بڑھا دی۔ پارٹی نے مزید لکھا ہے کہ مہنگائی سے تڑپتی عوام کے زخموں پر نریندر مودی نے نمک چھڑکا ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اب تک کے کل 14 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں، جن کی سماعت ممکنہ طور پر 15 اپریل کو ہو سکتی ہیں۔ اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرنے کے بعد صدر دربدی مرمو نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، تاہم مسلم کمیونٹی اور اپوزیشن کے مختلف سیاسی جماعتیں اس ایکٹ کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہیں۔ منی پور میں وقف قانون کی حمایت ایک سنگین واقعے کا سبب بن گئی۔ اطلاعات کے مطابق بی جے پی اقلیتی مورچے کے ریاستی صدر نے وقف قانون کی حمایت کی تھی، جس کے بعد مشتعل ہجوم نے ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مذکورہ بی جے پی رہنما نے عوام سے معافی مانگی اور مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ وقف سے متعلق قانون کو واپس لے لیں۔ یہ واقعہ ریاست میں مذہبی اور سماجی حساسیت کی ایک مثال ہے، جہاں ایک قانون کی حمایت پر عوامی رد عمل نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے نہ صرف سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اقلیتوں کے اندر خوف اور بے چینی کی لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل واقع مشہور شاہی جامع مسجد ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ اس مرتبہ شاہی جامع مسجد کسی بیان کی وجہ سے سرخیوں میں نہیں، بلکہ نئے نام کی وجہ سے ہے۔ یہ نیا نام ASI کی طرف سے بھیجے گئے ایک نئے سائن بورڈ میں لکھا گیا ہے، جس نے لوگوں میں ہلچل بھی مچا دی ہے۔ سائن بورڈ میں مسجد کو اس کے مشہور نام یعنی کہ شاہی جامع مسجد کی جگہ جمعہ مسجد لکھا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ سائن بورڈ مسجد میں لگایا جائے گا۔ بہرحال ASI کے وکیل وشنو شرما نے بتایا کہ مسجد کے باہر پہلے ہی ASI کا ایک بورڈ لگایا گیا تھا، لیکن مبینہ طور پر کچھ لوگوں نے اسے ہٹا کر اس کی جگہ شاہی جامع مسجد لکھا ہوا بورڈ لگا دیا۔ نیا بورڈ ASI کے دستاویزات میں درج نام جمعہ مسجد کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ وکیل نے کہا ہے کہ مسجد احاطے کے اندر پہلے ہی سے اسی نام کا ایک نیلا ASI بورڈ موجود ہے۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔